بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا دورہ کرنے والی ایک امریکی خاتون لکھتی ہیں، پاکستان میں بیوی خامد کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم امریکی خواتین کا سہانہ خواب ہے۔ میری ساس، میری ماں اور میری نانی اور میری دادی چاروں اولڈز ہوم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئیں اور کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ میں نے مغربی تہذیب کی تدفین پر پڑھا ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان معاشرے میں بڑے بوڑھوں کی اولاد اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہمہ وقت خدمت اور دیکھ بھال کو اپنے لیے سعادت اور رب کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں مسلمانوں کو رشتہ ازدواج اور نکاح کے پاکیزہ ذریعے ہی سے حاصل ہوتی ہیں، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ سنیے۔ مسلمانوں کے ایک خاندان کے پڑوس میں غیر مسلم ایک گھرانہ تھا۔ ان دونوں گھروں کی جو بڑی خواتین تھیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ ایک مسلمان خاتون تھی اور دوسری عیسائی خاتون۔ اس عیسائی خاتون کو بڑھاپے کے آخری حصے میں گھر والوں نے اولڈ ہوم میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا، تو ان کے پڑوسی مسلمان خاندان والے ان کے پاس چلے گئے اور ان کے اہل خانہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس بڑھیا کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی خدمت اسی طرح کریں گے جس طرح اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس عیسائی خاتون کی بھی یہی خواہش تھی۔ عیسائی خاندان والوں کو اس بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن بہرحال اس عیسائی خاتون کو مسلمان گھرانے کے حوالے کر دیا گیا۔ مسلمان گھرانے والوں نے اپنی دادی اماں اور نانی اماں سے بھی بڑھ کر اس پڑوسی عیسائی خاتون کی خدمت شروع کر دی۔ وہ اتنی متاثر ہوئی کہ 90 سال کی عمر میں اس نے مسلمانوں کے اس اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر بڑھاپے کی عمر میں کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو رشتہ ازدواج اسلام کے تحت قائم ہوتا ہے، اس کے کچھ مقاصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان باہمی الفت و محبت کی نشوونما اور سکون اور اطمینان سے زندگی گزارنا شادی کے شرعی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بیان کیا ہے۔ شادی کے اس بندھن کے بعد مرد اپنی اور اپنے خاندان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ اس گھر کی چار دیواری میں مرد اور عورت اور پورا خاندان اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ مرد اور عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عصمت کی اسی حفاظت اور اعلیٰ اخلاقیات کی تعمیر اور ترقی کی خاطر عورتوں کو پردے اور حجاب کے احکامات دیے گئے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے باہمی اختلاط کو روکا گیا اور دونوں کے دائرہ کار کو دو مختلف دائروں میں پابند کر دیا گیا۔ اس تعلق کو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کے جسمانی عیبوں کو چھپا کر انسان کی زیب و زینت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور گرمی سردی کے مضر اثرات سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، باہم مل کر زندگی کی گاڑی کو ہر طرح کے حالات میں صحیح سمت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں جو الفت و محبت اللہ نے ودیت کی ہے، اس کا مقصد محض جنسی لذت حاصل کرنا نہیں، جیسا کہ مغربی معاشروں نے انسان کو حیوانات کی سطح پر لا کھڑا کیا ہے اور نکاح کو فرسودہ رسم کہہ کر رد کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں خاندان اور نسل انسانی تباہی سے دوچار ہے۔ کیونکہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس لیے اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم رکھنے اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے قرآن و سنت میں مرد اور عورت کے دائرہ کار کو متعین کیا گیا ہے۔ نکاح اور طلاق، وراثت کی تقسیم، نان نفقہ کی ذمہ داری کا تعین، مہر کی ادائیگی، خلا اور ایلا اور باہمی ناچاکی کی صورت میں علیحدگی کی جائز صورتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے پاکیزہ طریقے کو، دین میں جو اہمیت حاصل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں سے کارکردگی کی
رپورٹ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے فلاں کو شراب یا زنا کی طرف مائل کر دیا، لیکن ابلیس لعین سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک چیلا یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے بیوی خامد میں پھوٹ ڈال دی اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وہ اسے گلے لگاتا اور شاباش دیتا ہے کہ تو نے اصلی کام کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی خاوند کا تعلق کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اسی تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس خاندانی نظام میں مرد کو قوام یعنی محافظ، نگران، نگہبان اور معاملات کا سربراہ، منتظم اور ذمہ دار بنایا ہے۔ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ حقوق الزوجین میں لکھتے ہیں، خانگی زندگی کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے بہرحال زوجین میں سے ایک قوام اور صاحب امر ہونا ناگزیر ہے۔ اگر دونوں بالکل مساوی درجہ اور مساوی اختیارات رکھنے والے ہوں تو بد نظمی کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ فی الواقع یہ بد نظمی ان قوموں میں رونما ہو رہی ہے جنہوں نے عملاً زوجین کے درمیان مساوات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے زوجین میں سے ایک کو قوام اور صاحب امر اور دوسرے کو ماتحت بنانا ضروری سمجھا، اور قوامیت کے لیے اس فریق یعنی مرد کا انتخاب کیا جو فطرتاً یہی درجہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ مرد اور عورت کے اس باہمی تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھنے والی چیز قانون کی روح سے حقوق و فرائض کا تعین نہیں ہے، بلکہ وہ باہمی افہام و تفہیم، ادب اور احترام، درگزر، باہمی الفت و محبت اور ایک دوسرے کے لیے اظہار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ نکاح کے مقاصد میں ایک اہم چیز معاشرتی ضرورت بھی ہے اور جسمانی صحت کی حفاظت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے، روح گردانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شادی دو خاندانوں کے درمیان قربت اور محبت کے رشتوں کو استوار کرنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح حسب و نسب کی حفاظت اور نسل انسانی کے ارتقاء اور نشو و نما اور خاندانوں کے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے، اور اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ مغرب میں خاندان بکھر کر رہ گئے ہیں۔ صرف امریکہ میں 8 کروڑ کنواری مائیں پائی جاتی ہیں، اور پورے مغرب کا 19-20 کے فرق کے ساتھ یہی حال ہے۔ امریکہ کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں یہ کوئی 10 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ شادی اور نکاح کے ذریعے مرد عورت اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح کیا کرو کہ وہ بد نظری سے روکنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، شادی مقاصد زندگی کی تکمیل اور احساس ذمہ داری کا شعور بیدار کرتی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں نکاح نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو بار بار طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ افسوس، مسلمان ملکوں میں بھی بے دین اور سیکولر طبقے کے اندر طلاق کا ریشو پڑھے لکھے اور دیندار طبقے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ نکاح کی اہمیت اور خاندانی نظام کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہوتے۔ شیطان کی اپنے چیلوں سے رپورٹ کے حوالے سے ذرا اس بات کو پھر ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، وہ بدبخت اس رشتے کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ جب مرد اور عورت کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو خاندانی نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے، کئی خواتین اور کئی مردوں کی زندگیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان کا ہدف اور گول یہ ہے کہ انسانی معاشروں کو تاوبالا کرنے کے لیے بیوی خاوند کے تعلقات میں رخنہ ڈالا جائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شیاطین جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کل ایک اور بیماری بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان شادی اور نکاح جیسے بندھن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں میں رشتہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہتی ہیں۔ بعض لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم اور پھر ان کی تعلیم کے بعد ان کی کمائی کے لالچ میں ان کے لالچی والدین اچھے رشتوں کو بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض مسلمانوں میں، بعض خاندانوں میں یا بعض علاقوں میں جہیز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کتنی ہی عورتیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کم جہیز کی وجہ سے بہت سی عورتوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آج کل کا معاشرہ انسانی رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لعنت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسلام میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام سادگی کا دین ہے، اور اسلام کی نظر میں عورت کا بہترین جہیز اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ ناظرین، جن والدین نے اپنی لخت جگر کو خون جگر پلا کر پالا، جوان کیا، پڑھایا،
اب وہ اسے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایک باحثیت مسلمان خاندان لڑکی کے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہوئے آپ کو کچھ بھی شرم نہیں آتی؟ اسلام میں نکاح کا طریقہ بہت آسان اور بہت سادہ ہے۔ ہم اس حقیقی اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ غیر شرعی اور غیر اسلامی رسومات کی بھرمار نے بھی شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو، یعنی ولیمہ سنت ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادگی سے اپنے ولیمے کیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہے لے آئے۔ آپ نے چٹائی بچھائی، کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی گھی لے کر آیا، کوئی ملیدہ بنا کر لے آیا، کوئی حلوہ وغیرہ تیار کر کے لے آیا، سب نے مل کر کھا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اللہ فرماتا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مالدار لوگ اللہ سے ڈریں۔ جس نبی پر ایمان لا کر ہم مسلمان ہوئے ہیں اس نبی کی سنت یہ ہے مالدار جب خوب بڑی بڑی ڈشوں کا اہتمام کرتے ہیں تو غریب کا جینا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ ظالموں ان کمزوروں اور غریبوں کے حال پر رحم کرو، قیامت کے دن تمہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ وہ خرابی پیدا ہو چکی۔ ہمارے اپنے ملک کا حال یہ ہے کہ لاکھوں لڑکیاں کنواری متعلقہ اور بیوہ نکاح کے انتظار میں بیٹھی اس معاشرے کے ناروا طور طریقوں کی سزا بھگت رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو شخص تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور شادی کرے کیونکہ شادی نظر بد سے بچانے والی اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہم مسلمانوں کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔